بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. ٹھیک ہے نا. اب جو تھا کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب علی تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے، جو اللہ نشانیاں اپنی آیات بیان کی ہیں، تو تم ان کا اتباع کرو. تو یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اس چیز کے اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے جس آباء و اجداد کو جس بات پہ پایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیا ان کے آباء و اجداد کو اگر کچھ بھی معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور ذرا بھی وہ سمجھ نہ رکھتے ہوں، پھر بھی یہ کیا ان کی بات کو وہ مانیں گے اس چیز کے اندر سے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی کیا ہے، ان کی مثال کیسی ہے. تو آپ دیکھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال کافروں کی جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان کی مثال کیا ہے؟ کَمَثَلِ الَّذِي، کافروں کی مثال کیا ہے؟ ان کچھ اس طرح کی ہے جیسے کمثل اس آدمی کی طرح، ینعکو بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. تو مثال ان کافروں کی ایسے ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاں پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. جسے ہانکتے ہیں نا جانوروں کو زور زور سے جو ہے، تو ان کی وہ صرف کیا جانتے ہیں؟ بس صرف ہانکنا. اور جس کو پیچھے کوئی ہانکتا ہے یا کوئی بلاتا ہے تو بس ان کی بھی، تو ان کو بھی کیا ہے، ان کی بھی مثال ایسے ہی ہو گئی ہے. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کوئی شخص کیا کرے ان جانوروں کو، کمثل الذی ینعق، کہ وہ شخص جو کیا کرتا ہے، ہانکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ان جانوروں کو، بما لا یسمع، جو ان جانوروں کو جو نہیں سنتے مگر کس کو؟ صرف اور صرف ہانک اور پکار کو سنتے ہیں. تو سم بکم عمیون، یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ بہرے ہیں اور یہ گونگے ہیں اور یہ اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے. ان لوگوں کو جب پکارا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے ہی ان کی بھی مثال ایسے ہی ہوگی کہ ایک آدمی جس طرح کے جانوروں کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ہانک رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی پکار کو صرف ہانکنے کی پکار کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے. ایسے ان کی بھی مثال ویسے ہی ہوگی، یعنی ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایسے جیسے کہ یہ جانور ہو گئے ہیں بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایہ تعبدون. ٹھیک ہے نا. تو اگر تم واقعی سے اس کی بندگی اختیار کرتے ہو یا تم اسی کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. ایہو آ گیا نا، ایہو پڑھا تھا نا، ایہو یہ مفعول بھی. اچھا، ان کنتم ایہو، یہ تعبدونہ اصل میں آنا چاہیے تھا، تو اس ہو کو اٹھا کے کدھر لے آئے؟ ایہو پہلے لے آئے. اگر تم صرف اسی کی، اس لیے کیا کریے، صرف کا آ گیا. ٹھیک ہے نا. یوں ان کنتم تعبدونہ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو جب ایہو پہلے لے آئے تو اب کیا آ گیا؟ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. سمجھ گئے، حسرہ آ گیا. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو. حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ. ٹھیک ہے نا. اور وہ جانور، ٹھیک ہے نا، اور وہ جانور جس پہ کیا کیا گیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا. اہل به لغیر اللہ کا مطلب ہے کہ جس کو حلال کیا گیا تھا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چڑھاوا چڑھایا گیا تھا. جی فلاں جی بڑے پیر صاحب کا جو ہے نا، یہ ان کے نام کے اوپر جانور جو ہے نا، تو مطلب ذبح کرتے وقت جس کو کیا کیا گیا، غیر اللہ کا نام جس کے لیے لیا گیا، تو وہ یہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے کیا کر دیے گئے ہیں، حرام کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. فمن استر غیر باغ ولا عاد، فمن استر، استورا جو ہے نا، استورا تھا اصل میں جو ہے نا، مجھول کا صیغہ، استوریرا سے جو ہے نا، فمن استورا یہ بن گیا. ہاں اگر کوئی شخص، فمن استورا، ایک آدمی اضطراری حالت میں آ گیا، یعنی مجبور ہو گیا، انتہائی مجبور ہو گیا، غیر باغن، ٹھیک ہے نا، غیر باغن. اچھا جی، ولا عادن، اس حال میں کہ غیر باغن ولا عادن، جسے آپ کہتے ہیں نا باغی ہونا، ٹھیک ہے نا، غیر باغن، ٹھیک ہے نا، ولا عادن. تو کہتے ہیں کہ جب اس کا مقصد کیا تھا،
نہ تو اس کا مقصد کیا ہے لذت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ نہ تو اس کا کیا ہے مقصد کیا ہے, نہ تو وہ کیا کر رہا ہے, نہ تو وہ لذت کے لیے کوئی کھانا چاہ رہا ہے اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے کے لیے. فلا اسم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے, یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یاد دیکھو ایک چیز سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات سمجھائی یہاں پر, ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ان میں سے کیا کیا گیا, کچھ چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ایک تو مردار خون, اس طرح خنزیر کا گوشت اور ایسے ہی غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ کیا تمہارے لیے حرام کیے گئے. اچھا, پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو بعض دفعہ حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ مجبوری کے اندر وہ حلال ہو جایا کرتی ہیں, اور وہ انتہائی مجبوری کی کیفیت اگر ہو جاتی ہے, انتہائی مجبوری کی کیفیت ہو جائے تو اس سمے میں کیا ہو جائے گا, وہ حلال ہو جاتی ہے. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ بھوک سے مر جائے گا, تو اگر ایک مردار پڑا ہوا ہے تو کیا اس کے لیے مردار کیا ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے. لیکن وہ کتنا کھا سکتا ہے, صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اپنی جان بچا سکے. اس لیے کیا لفظ ہے غیر باغن ولا عادن, نہ تو لذت کے لیے کھائے اور نہ ہی کیا کرے, نہ ہی حد سے تجاوز کرے. نہ لذت کے لیے کھائے, نہ صرف جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے. تو وہ مردار اس کے لیے حلال ہوا ہے, لیکن کس حد تک حلال ہوا ہے, جس میں اس کی جان بچ جائے بس. جس میں اس کی جان بچ جائے گی اس وقت تک کیا ہو جائے گا, اس کے لیے حلال ہوگا. تو اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اس میں سے. سمجھ گئے بات کو. تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ اس میں سے بعض دفعہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, حرام چیز بھی کیا ہو جاتی ہے, وہ حلال ہو جاتی ہے. اس لیے اس کے لیے ایک قاعدہ بھی فقہ کے اندر ہم بولتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات. الضرورات تبیح المحظورات, کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی محظور چیزوں کو بھی مباح قرار دے دیتی ہے. ایک آدمی کے حلق کے اندر کیا ہو گیا, لقمہ پھنس گیا ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور لقمہ ابھی مر جائے گا, چانس یہ ہے کہ مر جائے گا, سانس اس کا جو ہے نا کہیں یہ نہ ہو کہ جو ہے نا سانس اس کا بند ہو جائے. تو اور شراب پڑی ہوئی ہے, شراب پڑی ہوئی ہے, تو کیا وہ شراب کر سکتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے, لقمہ نہیں چلا جائے. اگر کوئی اور لیکوڈ ہو جیسے پانی ہے, سرکہ ہے, کوئی اور چیز ہے, پھر تو اس لیے جائز نہیں. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے, صرف شراب پڑی تو کیا کر سکتا ہے, وہ اتنا وہ لے سکتا ہے کہ وہ لقمہ جو تھا وہ سانس کی جو ہے وہ نالی کی جو وہ ہے وہ وہاں سے ادھر ہٹ جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے وہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت کے اندر سے ہوگا تو جان بچانے کی خاطر جو ہے صرف وہ کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ان الذین یکتمون, حقیقت یہ ہے کہ اچھا, ان الذین, بے شک یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یکتمون, کتم یکتمو کا مطلب ہے چھپانا. یکتمون, یہ چھپاتے ہیں کس کو, ما انزل اللہ, اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے, اس کا بیان کیا, یہ من بیان کے لیے ہے, من الکتاب. اچھا, یعنی چھپاتے ہیں, چھپاتے ہیں اس کو جو جو ان الذین یکتمون, کہ یہ لوگ ما انزل اللہ, جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اور یہ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, ما یاکلون فی بطونہم, کہ نہیں, ما یاکلون فی بطونہم الا النار, ٹھیک ہے نا, کہ یہ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں صرف کیا, الا النار, سوائے آگ کے. جو حرام کھا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, گویا کہ اپنے پیٹوں میں جو ہے نا آگ بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت, اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک کرے گا. دیکھو یہ یزکیہم آ گیا نا, یزکیہم یہ آ گیا. یکلمہم, یہ بھی ضمیر منصوب متصل, ہم, ٹھیک ہے نا, اور یزکیہم یہ بھی ضمیر منصوب متصل آ گیا, تو ضمیر منصوب یزکیہم. ولہم عذاب علیم, لہم عذاب علیم, یہ ہم ضمیر مجرور آ گئی ہے, لہم یہ ضمیر مجرور آ گئی ہے, اور ان کے لیے ہے کیا, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا, یہ وہ لوگ ہیں, اشتروا, جنہوں نے کیا کیا ہے, خریدا ہے, کس کو, الضلالۃ بالہدی, گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں, والعذاب بالمغفرہ, اور خریدا ہے انہوں نے عذاب کو مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار, فما اصبرهم علی النار, یہ ما اصبرهم علی النار, یہ ما آپ نے پڑھا تھا نا, ٹھیک ہے نا, کہ فما اصبرهم علی النار, ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو ہے نا تو ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے پڑھا تھا پہلے تعجب پڑھا تھا، پہلے تعجب پڑھا تھا، افعال تعجب ما افعلہ افعل بھی پڑھا تھا نا جملہ انشائیہ کے اندر، پچھلے سال جو تھا جملہ انشائیہ کے اندر، وہ کہتے ہیں فما اصبرہ ما احسنہ و احسن بھی جو تھا، تو کہتے ہیں فما، یہ پہلے تعجب ہے، اچھا فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ کتنے یہ کیا ہیں، کتنے جہنم کے اوپر یہ کتنے تیار ہیں، تعجب ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے صابر ہیں آگ کے اوپر جو ہیں، یعنی کتنے یہ تیار ہیں جہنم کے لیے جو ہیں، وہ کہتے ہیں ذالک بان اللہ، یہ کیوں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں اس لیے ہوگا کہ اس لیے کہ بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو اتاری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھی، نزل الکتاب بالحق، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور ہاں ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور اس میں سے، لفی شقاق بعید یعنی اس میں سے وہ ضد کے اندر کیا ہو چکے ہیں، وہ ضد کے اندر بہت دور تک جا چکے ہیں، نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لفی شقاق بعید یعنی وہ ضد، اپنی ضد بازی کے اندر کیا ہو گئے ہیں، بعید دور تک جا چکے ہیں، اس کے اندر مخالفت کر کر کے حق کو، اب جب آپ مخالفت کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو چکے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں آپ اس میں سے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ بھی ہے، کیا ہے، کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، وآت المال، اور باوجود مال کے، دیکھو باوجود مال کی محبت کے کیا کرتا ہے، وہ مال کو دیتا ہے لوگوں کو، یہ یاد رکھو، یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ استاد جی دل میں مال کی محبت ہی نہ رہے، تو پھر صدقہ کرنے کا تو آپ کو کیا وہ رہے گا، اگر ایک آدمی کو مال کے، ایک پاگل ہے اس کو کوئی نہیں ہے، مال کی محبت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ماں، اصل میں ماں موصولہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماں موصولہ بھی آ جاتا ہے، کبھی ماں مختلف معنی میں آتا ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا جب ترکیب کے اندر وہ ہوگا نا کہ کس جگہ کے اوپر ماں موصولہ آ رہا ہے، کبھی ماں نافیہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہی ماں افعلہ، دیکھو یہاں پہ ماں کیا آ گیا، پہلے تعجب کے طور پہ استعمال ہو، اس میں سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مال کی محبت ہو اور پھر بندہ مال کیا کرے، نکالے، تو اس نے فرمایا وآت المال علی حبہ، کے باوجود کیا ہے، مال کی محبت ہونے کے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو نکال رہا ہے، یعنی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ حب وات المال حبی ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور سائلین کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ اور وہ شخص جو کہ کیا کرے، نماز قائم کرے، وآت الزکات اور زکات دے، والموفون بعہدہم، ٹھیک ہے نا، اور جب کوئی، اچھا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی وہ وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے نا، والموفون کا والموفون کے مطلب کیا ہے کہ پورا کرنے والے ہیں، وفا یفی سے جو ہے نا کہ وہ پورا کرنے والے ہیں، کس کو، اپنے جو ہے نا وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، کہ جب وہ پورا کر لیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے فی الباساء، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تنگی کے اندر، والضراء جو ہے نا، باساء والضراء، تنگی اور تکلیف کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے جو ہے نا وحین الباس، اور جنگ کے وقت، یعنی این جنگ کے وقت جو بندہ صبر کے ساتھ ہو رہتا ہے، اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ، یہ کیا ہیں، یہ سچے ہیں یہ لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ کیا ہیں، متقی ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ جناب قبلہ 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 ادھر کیوں ہو گیا، ادھر کیوں ہو گیا، اللہ نے کہا کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے کہ تم کیا کرتے رہو، اس کے اوپر یہودی اور نصرانی جو مسلمانوں کو تانے دیتے رہتے سارا ٹائم جو ہے، تو نیکی صرف اتنی نہیں ہے کہ تم نے منہ ادھر کر دیا یا ادھر کر لیا ہے، اس کے علاوہ بھی کیا ہیں، نیکیوں کی انواع ہیں مختلف قسم کی، ٹھیک ہے نا،
تو اور تو ہم نے کیا کر دیا، جتنا تمہیں وہ ضرورت تھا بس اللہ کا حکم ہے اور اس کو مانو. اور مسلمانوں کو بھی اس اصل میں یہ وہ کیا جا رہا ہے، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو زیادہ بحثوں میں نہیں پڑنا ہے ان کے اندر بس، ٹھیک ہے نا، اس میں زیادہ نہیں وہ کرنا، تمہیں جتنی بات بتانی تھی وہ بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں یہ جو ہے نا اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو درست کرو، وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ ان کو کہا جا رہا ہے. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ یاد رکھو کہ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتلی یعنی تمہارے اوپر قتال، ٹھیک ہے نا، فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں سے فی القتلی، ٹھیک ہے نا، فی القتلی یعنی قتل کے اندر، قتل کے اندر کیا، جو بندہ ناحق قتل ہو گیا اس کا بدلہ لینا جو ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم کیا کیا، فرض کر دیا گیا. الحر بالحر، اب کیا کیا جائے گا، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فمن عفی له، اور اچھا جی، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آزاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کو قتل کیا جائے گا. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں آتا کہ دیکھو اگر مرد کو عورت کے بدلے میں یا عورت کو مرد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی قتل کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو، یہ اس بات کو اس پہ کرتے ہیں ابھی کہ جو ہے ان کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. بدلہ لینا جو ہے نا، جان کے بدلے میں جان ہوتی ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس زمانے میں بڑے قبیلے والے چھوٹے قبیلے والوں کے درمیان میں فرق آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے نا، اور یہ حضرت نے اس میں بھی بتایا کہ دیکھو وہاں پہ اگر قاتل مرد ہو مقتول عورت، ٹھیک ہے نا، تو کہتا کہ وہ کہتے تھے کہ جناب تم ایسا کرو، ہمارے مرد نے تمہاری عورت کو قتل کیا ہے نا، تو تم ایسا کرو اس کو مرد کو قتل نہ کرو، اس کی بجائے ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر. تو اللہ نے کہا نہ نہ نہ، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو کسی اس میں سے وہ کر کے، جان ہے تو جان کے بدلے میں کیا جائے گی، جان ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ بتا دیا گیا، تو اس قاتل سے وہ بدلہ لیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ٹھیک ہے نا. پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی، ٹھیک ہے نا، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی مقتول کے وارث، یعنی ٹھیک نا، تو کہتے ہیں کہ جی فمن اچھا جی فمن عفی له من اخیہ شیء، کہ مگر اگر قاتل کو کیا کر دیا گیا کہ مقتول کے بھائی یا مقتول کے وارث سے مراد ہے، مقتول کے وارث نے کیا کر دیا، اس کو معاف کر دیا، اگر مثال کے طور پر معافی کر دیتے نا، کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو ہاں کہتے ہیں فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو تو معروف طریقے کے مطابق خون بھاگ کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، یعنی خون بھاگ کا مطالبہ کر سکتا ہے، میں معاف کرتا ہوں تم ایسا کرو، ہمیں کیا کرتے ہو اس کے بدلے میں خون بہا دے دو، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ جی فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس میں سے کیا کرنا چاہیے، تو مطالبہ کرنا اس کا حق ہے، اور اسے اس کے ذمے کیا ہے، وعدہ باحسان، اور اس کے ذمے ضروری ہے کہ خوش اسلوبی سے کیا کرے، قاتل اس کو ادا کرے. مثال کے طور پر کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، تم ایسا کرو 50 لاکھ روپیہ دے دو، تو یہ کر دے، صلح کر لیتا ہے، 50 لاکھ روپیہ دے دے اس میں سے، تو یہ خوش اسلوبی سے دے دے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو معاملہ ہے کہ معافی کا جو معاملہ ہے یہ تمہارے پروردگار سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد بھی جو بندہ حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے کیا دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فلم عذاب نہیں، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بتا دیا گیا کہ تو اس میں سے قتل کے بدلے میں کیا کر سکتے، خون بہا بھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں خون بہا کا، اور وہ صلح، لیکن اچھے طریقے پر ادا کرو اس کو، اچھے طریقے پر جو ہے. تو اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وارثین جو ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے جی. چلیں بس اتنا ہی رکھتے ہیں.